زندگی میں مشکلات، پریشانیاں اور آزمائشیں آتی رہتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف دعاؤں، اذکار اور اعمال کے ذریعے ان سے نجات حاصل کرنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ کسی مصیبت، بلا یا ناگہانی آفت سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ چند اعمال کو اپنا کر ان سے محفوظ بھی رہ سکتے ہیں، اور یہ اعمال آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت بھی ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت کریم ذات ہے۔ اس سلسلے میں ہم حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے یہ دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات عطا فرمائی۔ اس دعا کو دعائے یونسیہ بھی کہتے ہیں، اور یہ مصیبتوں سے نکلنے کے لیے بہت مجرب ہے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے جو جامع ترمذی میں موجود ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ مصیبتوں کو ایسے دور کرتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک شخص کے بارے میں آیا ہے کہ ایک شخص بیمار تھا، اس نے کسی غریب کو کھانا کھلایا، کچھ دنوں بعد بغیر کسی دوا کے صحت یاب ہو گیا۔ ایک تاجر کا کاروبار خراب ہو رہا تھا، اس نے روزانہ چند مسکینوں کو کھانا کھلانا شروع کیا، اور کچھ ہی دنوں میں اللہ نے اس کے رزق میں برکت ڈال دی۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد پاک جو مشکات شریف میں ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ اس کی پریشانیاں دور کر دیتا ہے۔ ایک شخص کے بارے میں ہے کہ وہ بہت مشکلات میں تھا، کسی بزرگ نے اسے روزانہ 100 بار درود شریف پڑھنے کا مشورہ دیا، تو کہتے ہیں کہ کچھ ہی دنوں میں اس کے مسائل حل ہونا شروع ہو گئے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان جو جو صحیح ستہ کی سب سے بڑی کتاب صحیح بخاری میں ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو صبح تک اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک شخص کے بارے میں آیا کہ ایک شخص سفر میں تھا، اس نے رات کو آیت الکرسی پڑھی، صبح جب اٹھا تو معلوم ہوا کہ چور اس کے خیمے میں نہیں گھس سکے، حالانکہ آس پاس کئی جگہوں پر چوری ہو چکی تھی۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے جو مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ اس سلسلے میں ایک گھر میں ہر روز جھگڑے ہوتے تھے، کسی نے مشورہ دیا کہ روزانہ سورہ بقرہ پڑھیں۔ کہتے ہیں چند دنوں میں گھر میں سکون اور برکت آ گئی۔ ایک اور عمل بھی ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں آیا ہے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر مصیبت آتی تو کہتے ہیں کہ وہ یہ قرآن مجید فرقان حمید کے الفاظ وہ پڑھتے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173 یعنی 173 میں یہ الفاظ ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل،
کہتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب یہ پڑھتے تو اللہ ان کی مدد بھی فرماتا اور دشمنوں کے منصوبے ناکام بھی کر دیتا۔ اس سلسلے میں ایک عورت کے بارے میں ہے کہ ایک عورت بہت پریشان تھی، کسی نے اسے دن میں 100 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کو کہا۔ کچھ دنوں بعد اس کے سارے مسائل حل ہونا شروع ہو گئے۔ اس ساری جو میں نے گفتگو کی ہے، جو میں نے آپ کے سامنے اپنی معروضات پیش کی ہیں، یاد رکھیں یہ تمام مثالیں ہمیں سکھلاتی ہیں کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے سے مصیبتیں اور بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ دعا، اذکار، صدقہ اور قرآن کی تلاوت سب سے بہترین روحانی علاج ہیں جو ہمیں ہر مشکل سے نجات دلا سکتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ مقدس الفاظ ہیں، اگر ہم ان مقدس الفاظ جو ہیں ان کو وظیفے کے طور پر پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان اعمال کے صدقے ضرور کرم کرے گا۔ تو میں نے آپ کے سامنے جو چند ایک جو میں نے آپ کے سامنے اعمال رکھے ہیں وہ پڑھنے سے اللہ تبارک تعالیٰ ضرور کرم کرے گا۔ مثلا ایک وہ آیت کریمہ ہے جو حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جس آیت کریمہ کو پڑھا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مصیبت سے نجات عطا فرمائی تھی، اور وہ آیت کریمہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور پھر دوسری بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی وہ ہے کہ اگر بلاؤں کو ٹالنا ہے تو صدقہ دیں، چونکہ صدقہ بلا کو ٹالتا ہے۔ اس سلسلے میں بھی میں نے پیارے آقا حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان جو جامع ترمذی میں ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ صدقہ مصیبتوں کو ایسے دور کرتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ درود شریف کی برکت دیکھیں، اس سلسلے میں بھی اگر آپ پریشان ہیں اور پریشانیوں میں مبتلا ہیں تو یاد رکھیں کہ درود شریف پڑھیں، اس لیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جو مشکات شریف کے اندر موجود ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ اس کی پریشانیاں دور کر دیتا ہے۔ اور اس سلسلے میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ رات سو رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ سونے سے قبل آپ آیت الکرسی کو پڑھیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی اپنے ذہن میں رکھیں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ جو رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو صبح تک اس کی حفاظت کرتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر گھر میں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، سکون نہیں ہے، تو یاد رکھیں کہ پھر آپ کیا کریں۔ اس سلسلے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان جو مسلم شریف میں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا، اس گھر میں امن ہو جاتا ہے، جھگڑے نہیں ہوتے، سکون اور برکت آ جاتی ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور عمل تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معمول تھا کہ ان پر بھی اگر کوئی مصیبت آتی تو ان کی زبان پر بھی جو کلمات ہوتے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173 میں وہ مقدس الفاظ موجود ہے، وہ ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ وہ الفاظ ان کا ورد کرتے، ان کا وظیفہ کرتے، ان کو پڑھتے تو اللہ تبارک و تعالی
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر کرم فرماتے اور ان کے دشمنوں کے جو منصوبے ہوتے اللہ تعالیٰ ان کو ناکام کر دیتے۔ دیکھیں یہ مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دین اسلام کی سنہری تعلیمات کو جاننے، سمجھنے اور ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی اللہ تعالیٰ توفیق بھی عطا فرمائے، ہمت بھی عطا فرمائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔